اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ سیریز کا آج لاسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں میں ابھی انفوان شباب میں تھا، یعنی کہ ینگ ایج میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو آپ کی محبت میرے روئیں روئیں میں سرایت کر گئی۔ آپ کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز بھلا دی۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیعہ تجھ پہ افسوس، بھلا تو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے بھاگ جاگ جائیں گے، تجھے قرب کی سعادت نصیب ہوگی اور کامیابی علاوہ ازیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت بھی مل جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا خادم بنا لیجیے۔ آپ نے کمال شفقت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا۔ میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہو گیا، جہاں جاتے میں جاتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف کا بھی رخ کرتے میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے باادب کھڑا ہوتا۔ آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن بھر آپ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو میں کہیں جانے کی بجائے آپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کام کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے، بسا اوقات سمع اللہ لمن حمدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں پڑھتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بدلہ اس سے بھی بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے کہا، لبیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے مانگو کہ آج تمہیں عطا کروں گا۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ آہا میرے نصیب کے کیا کہنے کہ شاہ سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سوچو۔ میں ایک مفلس و کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے۔ جب کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے۔ کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی صاحب مال و دولت، رفیق حیات اور اولاد والا بنوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا کہ اے ربیعہ افسوس، تو کیا سوچتا ہے؟ یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤ ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔ اس میں تیرا رزق اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے ملے گا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ عزتی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ نے فرمایا، کیا خوب، یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے سیدھا یہی مطالبہ کر لیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟
میں نے برجستہ کہا ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مزدہ جاں فضا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہو گئے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں بس ادب و احترام عرض گزار ہوا، میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ بیوی کے اخراجات کا میں متحمل نہیں۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ نے پوچھا، ربیہ کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ بخدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ دین و دنیا میں تیرے لیے بہتر کیا ہے، اور جو تیری مالی حیثیت ہے وہ واقف ہیں۔ اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً کوئی راز ہے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں انکار نہ کروں گا، بلکہ بصد ادب و احترام کہوں گا کہ سر تسلیم خم۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ کیا شادی نہ کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میں برضا و رغبت تیار ہوں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہو اور انہیں یہ پیغام دو کہ میں اللہ کا رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ربیہ کو اپنا داماد بناؤ۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کہا اور انہیں پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گئے، اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریا کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف سے ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی نظر انتخاب زہ قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اور میں شاداں و فرحاں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ تو واقعی قابل رشک گھرانہ ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کا مہر کیسے دوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول کیجیے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر ان کے دل پر کوئی ملال نہ آیا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان، اب میں ولیمہ کیسے کروں؟ میرے پاس تو اس کے لیے بھی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اپنی قوم بنو اسلم کے سردار بریدہ کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، بریدہ، اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ایک مینڈھے کا انتظام کرو تاکہ وہ ولیمے کی سنت ادا کرے۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موٹا تازہ مینڈھا خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، وہ تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ کے گھر میں نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمدردی، شفقت اور محبت کے قربان جاؤں کس قدر دل جوئی کا خیال کیا۔ مینڈھا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمے کا اہتمام ہو۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست و احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے پکا دیں۔ لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا۔ روٹی اور سالن تیار ہوا۔ میں نے ولیمے پر محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی زمین کے ساتھ ملحق مجھے بھی زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر دور دور ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت صدیق اکبر سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ زمین میری ہے۔ وہ فرمانے لگے، یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے میری ملکیت میں ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے سنانے لگے۔
میں خاموش ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ پشیمان ہوئے، غم و اندوہ سے کبیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، ربیہ مجھے معاف کر دو، یا ویسے ہی کلمات مجھے کہو جیسے میں نے تمہیں کہے، تاکہ دنیا ہی میں حساب ہو جائے۔ میں نے کہا، بخدا میں آپ کو ایسا کہنے کی جرت نہیں کروں گا۔ تو جلال میں کہنے لگے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے، یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہونے لگی۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ خبردار، ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی، تم یہیں سے چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ تم میری مدد کے لیے میرے ہمراہ چل رہے ہو تو یہ ناراض ہوں گے۔ اگر یہ ناراض ہوئے تو میرے پیر و مرشد ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ناراض ہوئے تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، بائیں صورت میں تباہ ہوں گا۔ برائے مہربانی تم چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر سب واقعہ سنانے لگے۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ربیہ کیا بات ہے؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسے ہی میں ان سے بدلہ لوں۔ بھلا میں یہ جرت کیوں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ربیہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو کہ الہی میں نے صدق کے دل سے ابو بکر کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے فوراً خوشی کے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگے، ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پر احسان کیا۔ تو یہ ہیں ہمارے صحابہ سیریز کے آخری صحابی جن کے متعلق آج ہم نے پڑھا، حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک سیٹنگ ایسی ضرور رکھیں گے جس میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ صحابہ سیریز میں جتنے صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ان میں کیا خاص باتیں، کیا خاص عمل کی باتیں جو ہم نے سیکھی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔